السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ ماہ اگست کا سلیبس کا چیپٹر نمبر اخلاص و تقوی اسٹارٹ کریں گے۔ اخلاص و تقوی، سب سے پہلے بیٹا میں اس چیپٹر کی بلند خوانی کروں گی، فرسٹ پیراگراف کی، اور پھر اس کے بعد آپ پورے چیپٹر کی گھر پر خود بلند خوانی کریں گے۔ اس بلند خوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ مشکل الفاظ جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں وہ آپ سیکھ سکیں، نئے الفاظ آپ سمجھ سکیں، تو اس لیے بلند خوانی کسی بھی چیپٹر کی بہت ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں بلند خوانی سٹارٹ کرتی ہوں۔ اخلاص و تقوی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سراسر ہدایت اور روشنی ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت اور روشنی، یعنی جو کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس سے ہدایت اور ہمیں اس سے آگے اپنی زندگی گزارنے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایسا اسلوب سکھایا ہے جو انسان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا وہ طریقہ جو انہوں نے اختیار کرے، اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو وہ کامیابی اور کامرانی یعنی بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، یعنی اس کے وہ تمام عمل اللہ تعالیٰ کو بہت اس کے قریب کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اخلاص و تقوی ہے۔ اخلاص کا مفہوم، اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا، کسی بھی چیز کے اندر جب کوئی چیز کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو وہ خالص نہیں رہتا۔ تو خالص کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی صاف بالکل، تو یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ہی لیے کیا جائے۔ اس کا مقصد دکھاوا، نمائش، شہرت کی طلب یا کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ إِلَّا اللَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سورہ زمر آیت نمبر 2-3۔ ترجمہ، تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو، خبردار خالص دین اللہ کا ہی حق ہے۔ اب یہاں یہ جو اخلاص کا مفہوم بتایا گیا ہے بیٹا، میں نے بتایا نا کہ اخلاص کے معنی خالص یعنی ملاوٹ سے پاک۔ اب ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل میں ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ جس کام سے راضی ہو ہم وہ کام کریں۔ اگر ہم اپنی کام کو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، لیکن اگر وہی کام ہم کسی نمود و نمائش کے لحاظ سے کرتے ہیں تو وہ صرف دنیاوی عمل رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا عمل نہیں پہنچتا، اور وہ صرف ایک دکھاوے کی حد تک رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے اگرچہ اس نے کتنا ہی خرچ کیا ہو۔ اس کی مثال بیٹا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی لیتے ہیں۔ اب آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل ہر جگہ پر نمود اور نمائش ہر جگہ نظر آتی ہے۔ لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا من گھڑت طریقے اختیار کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے جو آج کل آپ کو پتہ ہے نا، بقرعید ابھی حال ہی میں گزری ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ نمود و نمائش کے لیے بہت لاکھ کروڑوں کے جانور لے کر آتے ہیں اور دنیا میں اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھیں وہ 12 لاکھ کا جانور لے کر آئے۔ اگر وہ 12 لاکھ کا جانور لے کر آتے ہیں تو وہ 12 لاکھ غریب مستحقین میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور کیا ہوگا اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ دنیا میں دکھاوا کریں۔ وہ 12 لاکھ خرچ کرا انہوں نے، وہ 12 لاکھ ان کے لیے ضائع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک جو پہنچتی ہے نا وہ خالص نیت پہنچتی ہے۔ آپ اپنی اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ اپنا 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو اخلاص اور تقویٰ یہاں پر اس چیپٹر کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بلند خوانی بھی کری ہے اور آپ کو اس چیپٹر کا خلاصہ بھی سمجھا دیا ہے۔ اب آپ اس چیپٹر کے کوشچن آنسر کریں گے۔ سب سے پہلے اس چیپٹر میں تفہیم کے اندر خالی جگہ ہیں، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ مکمل کریں۔ پہلی بلینک ہے اخلاص کے معنی ڈیش ہیں، تو آپ لکھیں گے اخلاص کے معنی خالص کرنا ہے۔ کیا لکھیں گے؟ اخلاص کے معنی خالص کرنا ہے۔ پھر دوسری بلینک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی دوسری بلینک کے اندر آپ لکھیں گے، پہلی بلینک کے اندر اللہ کی رضا اور دوسرے میں لکھیں گے خوشنودی۔ تیسری بلینک اخلاص سے کام کرنے کا مطلب ہے ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی بلینک کے اندر آپ کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ اخلاص سے کام کرنے کا مطلب ہے کہ ہر کام خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ نمبر 4، شریعت میں تقویٰ سے مراد ڈیش اور ڈیش کی کوشش کرنا ہے۔ اب شریعت میں تقویٰ سے مراد اللہ کا خوف، پہلی بلینک کے اندر آپ کیا لکھیں گے؟ اللہ کا خوف، اور دوسری بلینک میں لکھیں گے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پہلی میں آئے گا اللہ کا خوف اور دوسری میں آئے گا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ بلینک نمبر 5 ہے اخلاص اور تقویٰ دونوں کا تعلق ڈیش سے ہے، تو کیسے ہے؟ دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ اخلاص اور تقویٰ دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ بلینک نمبر 6 ہے اردو زبان میں تقویٰ کے لیے پرہیزگار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں، یعنی بچنے کے ہیں۔ پہلی بلینک کے اندر آپ لکھیں گے پرہیزگار اور دوسری بلینک کے اندر لکھیں گے بچنے کے ہیں۔ جی دوسری ہماری کوشچن نمبر بے میں ہے درست بیانات پر درست اور غلط بیانات پر غلط کا نشان لگائیں۔ پہلا اسٹیٹمنٹ جو ہمارا جملہ ہے، جو کام بھی کیا جائے اس کا مقصد بناوٹ، دکھاوا اور شہرت ہونا چاہیے۔ بیٹا یہ جملہ جو ہے غلط ہے، تو آپ یہاں پر غلط کا کراس لگا دیجئے۔ دوسرا ہے تقویٰ کے لفظی معنی ڈرنا اور بچنے کے ہیں، تو یہ جملہ صحیح ہے، تو آپ اس کے آگے درست کا نشان لگا دیں۔ تقویٰ تمام عبادات کی اصل روح ہے، تو یہ بھی جملہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ تمام عبادات کی جڑ ہے یا روح ہے، دونوں جملہ صحیح ہیں، تو آپ درست کا نشان لگا دیں۔ جملہ نمبر 4 ہے نیت ٹھیک نہ بھی ہو تو انسان کا عمل قابل قبول ہوتا ہے، بالکل نہیں، جملہ بالکل غلط ہے، آپ غلط کا کراس لگا دیجئے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ جملہ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی احادیث میں بھی ہے، قرآن آیت کا بھی ترجمے میں شامل ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ جملہ درست ہے، تو آپ صحیح کا نشان لگا دیجئے۔ جائزہ میں بیٹا آپ کا سوال نمبر 2 اخلاص سے کیا مراد ہے، یہ جامع سوال ہے، تو اس جامع سوال میں منتھ آف اگست میں آپ کا خالی ایک ہی کوشچن ہے، اخلاص سے کیا مراد ہے۔ بیٹا اخلاص سے کیا مراد ہے، جائزہ میں آپ کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ آپ کا سلیبس کا اکارڈنگ ٹو دا سلیبس شامل ہے، تو آپ اس کو صفحہ نمبر 27 پر دیکھیں گے۔ سبق نمبر اخلاص و تقویٰ کا صفحہ نمبر 27، اخلاص کا مفہوم پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر اس کا جواب اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس کا مقصد دکھاوا، نمائش، شہرت کی طلب یا کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2-3 کا ترجمہ، تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار، خالص دین اللہ کا ہی حق ہے۔ یہاں تک آپ اس سوال کا جواب مکمل کریں گے۔
بیٹا اخلاص و تقوی کی قرآنی آیات سورہ زمر کی آیت نمبر 2-3، اس آیت کو فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ إِلَّا اللَّهِ دین الخالص۔ آپ بیٹا یہ قرآنی آیت کو بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے اور بلو پین سے اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ دوسری آیت التقوۃ ہا ہونا، اس آیت کو آپ بلیک سے لکھیں گے پوائنٹر سے اور بلو سے اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ تیسری آیت لن ینال اللہ لہو ماہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج کی آیت نمبر 37، اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے۔ آپ اس آیت کی ترجمے کو بلو پین سے لکھیں گے، آیت کو بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے۔ شکریہ۔